على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد وصححه الترمذي. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں دعا مانگ رہا ہے اور اس نے نہ ہی اللہ کی کوئی تعریف بیان کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلد بازی کی ہے. پھر جب اس نے نماز پڑھ لی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد سے آغاز کرے اور اللہ کی ثنا بیان کرے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر جو دعا کرنا چاہے وہ کرے. اس حدیث مبارکہ کو امام احمد نے اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر درود، جو ابھی ہم نے سنا. نماز کے احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں اور کل تشہد میں بیٹھ کر التحیات کے جو الفاظ ہیں وہ ہم نے سیکھے تھے. یہ جو حدیث مبارکہ ذکر ہوئی ہے یہاں در حقیقت نماز میں اس بندے کا دعا مانگنا آخری تشہد میں تھا، کیونکہ یہ دعا کا موقع ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے نہ ہی اللہ کی کوئی تعریف بیان کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو ایسے میں آپ نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے. پھر اس کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح کی کہ پہلے دعا سے قبل آداب ہیں اور ان آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی ثنا بیان کی جائے. اور التحیات کے شروع کے جو الفاظ ہیں ہم نے کل پڑھے تھے وہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے لیے مبارک کلمات اور تعظیم کے جتنے کلمات ہیں ان کو خاص کرنا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس درود کے الفاظ آپ نے دوسری حدیث میں سکھائے ہیں. متعدد احادیث میں کچھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ درود کے یہ الفاظ وارد ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ دونوں ہی الفاظ ٹھیک ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے اور اس کے بعد پھر جو دعائیں مانگنی ہیں، جو آگے کچھ احادیث آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے بعد کون کون سی دعائیں عموماً مانگا کرتے تھے وہ بھی ہم سیکھیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اس لیے ایمان والو،
تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس حدیث کے آخر میں ہے آپ نے فرمایا وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ، سلام تو ویسے ہی بھیجنا جیسے تم جانتے ہو، یعنی اللہ کے رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، یا جس طرح التحیات میں فرمایا تھا کہ السلام علیک ایھا النبی، تو سلام وہاں ہو گیا اور صلاۃ جو ہے، درود جو ہے وہ آگے درود کے الفاظ میں ہے۔ یہ جو لفظ صلاۃ ہے یہاں اس کا معنی ہم اردو میں عام طور پر درود کرتے ہیں۔ درود ہوتا کیا ہے؟ یہ صلاۃ کیا ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں؟ اس پر علماء نے بہت سارا کچھ لکھا، لیکن جو سب سے جامع بات نظر آتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں، امام ابو یعلا نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرشتوں کا اللہ کے رسول پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ملائے اعلیٰ کے سامنے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعریف و توصیف اور ان کی جو ہے نا تعریف بیان کریں، ان کی شان بیان کریں۔ اور امت کا بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہم بھیجتے ہیں، یہ اللہ سے دعا ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یہ درود کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اپنے ملائے اعلیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیجیے، اور جو تعریف رب کائنات ملائے اعلیٰ کے سامنے بیان فرمائیں اس سے بہتر تعریف کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اس صلاۃ کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کریں، اور ملائے اعلیٰ اور تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اپنے ملائے اعلیٰ کے سامنے بیان فرمائے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور ابھی کسی سے بات نہیں کرتا اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو وہاں یہی معنی ہے کہ فرشتے اس کے لیے تعریف و توصیف کی دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس پر رحم بھی فرما دے۔ تو رحمت کے علاوہ درود بھیجتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جو معنی صلاۃ کا کیا جاتا ہے درود شریف میں، یا درود کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رحمت خاصہ نازل فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی معنی درست ہے، لیکن زیادہ بڑا معنی یہ ہے کہ رحمت خاصہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف و توصیف بیان کریں جو خود اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں اور جو خود بیان فرمائیں اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا درود بھیجنا بھی اسی بات کی دعا ہے کہ یا اللہ آپ ملائے اعلیٰ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی تعریف و توصیف جیسی آپ کو پسند ہے بیان فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خود ملائے اعلیٰ کے سامنے پھر وہ تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ تو اس انداز میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا یہ ایمان کی علامات میں سے بھی ہے، اور نماز کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پوری کو بھی صلاۃ کہا گیا، دعا کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ وہ دعا معلق رہتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو۔ اسی طرح یہ نماز بھی دعا ہے اور یہ معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے آخر میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔